قبول اور منظور فرمائے۔ پارا چنار دے مومنین نو خالق کائنات اپنے کراچ آباد فرمائے، ظالمان نو نیست و نابود کر۔ فلسطین دے مسلمانوں نو اللہ پاک ظالمان دے ظلم تو نجات عطا فرمائے، انہوں نے اپنے کراچ آباد فرمائے۔ تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے اللہم صلی علی محمد۔ میرے محترم سامعین، جڑے لوگ قرآن ترجمے نال پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں قیامت دا بہت ذکر کیتا گیا، حشر والے دن دا بہت ذکر ہے قرآن حکیم میں۔ جڑا بندہ ترجمے نال پڑھتا ہے وہ جانتا ہے قیامت دا دن اتنا خوفناک دن ہے کہ اس دن تو ڈرایا گیا ہے اور او دا ڈر مسلمان دے ذہن چ پایا گیا ہے کہ اس دن تو ڈر جائے۔ جس طرح ایک بچہ رزلٹ والے دن تو ڈرتا ہے، نتیجے والے دن تو تھوڑا ڈرتا ہے کہ اس دن کدھر میں فیل نہ ہو جاؤں۔ جس بچے دے ذہن چوں نتیجے والا دن نکل جائے وہ بھی نالائق ہے، تے جس مسلمان دے ذہن چوں قیامت نکل جائے وہ بھی نالائق۔ میرے محترم سامعین، جڑا ڈرا ہوندا ہے یہ صرف بندے دا ساہ سکان واسطے نہیں ہوندا، بندے دی صحت خراب کرنے واسطے نہیں ہوندا، بلکہ وہ دی اصلاح واسطے۔ شرط ہے کہ ڈران والی پولیس نہ ہوئے، ڈران والے والدین ہوں، ڈران والے سجن ہوں، ڈران والے ساتھی ہوں، ڈران والے بزرگ ہوں، تو پھر انہوں دا ڈران تے پولیس دے ڈران چ فرق ہے۔ پولیس دا ڈرانا اور ہے، پولیس ڈراندی ہے گل منوان واسطے، جڑے والدین ڈراندے نا وہ بندے دے فائدے واسطے ڈراندے کہ بچہ ڈر جائے گا تے دا فائدہ ہے۔ اللہ پاک ماں نالوں 100 ماں نالوں زیادہ محبت کردا ہے انسان نال۔ جدوں قرآن چ کسی انسان نو ڈراندا ہے نا او دی وجہ او دی انسان نال محبت، اللہ پاک دی انسان نال محبت ہے جس بنیاد تو وہ انسان نو ڈراندا ہے کہ اس دن تو یہ ڈرے گا۔ جس طرح کہ بلا والدین بچے نو ڈرا کے انہوں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ بندیاں نو ڈرا کے جہنم تو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ڈرا قرآن چ موجود ہے۔ جی قرآن دے متعلق مشہور گل ہے کہ یہ قصیدہ اہل بیت دا، قرآن قصیدہ پاکاں دا، یہ مشہور گل ہے ذاکرین چ الحمدللہ قرآن قصیدہ پاکاں دا۔ اس قصیدے وچوں میں 3 آیتاں پڑھی۔ خالق کائنات نے قیامت دی گل کیتی تے اللہ فرماندا القاریۃ، وہ ہے ہلا دینے والی، وہ ہے کھڑکھڑانے والی، جویں کسی شے نو کھڑکا کے رکھ دیتا جاندا ہے۔ اللہ فرماندا القاریۃ، اتنے ترجمہ آیا وہ ہے ٹھونکنے والی، وہ ہے کھڑکھڑانے والی، وہ ہے ہلا کر رکھ دینے والی۔ پھر خالق فرماتے نے مل کاریا، تمہیں کیا پتا ہو کہ وہ کاریا کیا، تمہارے علم میں نہیں کہ وہ ہے کیا۔ پھر فرماتے نے وما ادراک مل کاریا، تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ ہلا دینے والی کیا ہے۔ اگر تمہیں ادراک ہو جائے تمہیں گناہ کا موقع ہی میسر نہ ہو، تمہیں ادراک ہی نہیں کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ پھر تھوڑا جا تعارف ارشاد فرماندے نے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ فرماندہ ہے اس دن یہ جو انسان زمین پہ اکڑ اکڑ کر پھرتے ہیں یہ پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں۔ جی قبلہ ہوا دے وچ پتنگے تے چھوٹیاں چھوٹیاں ہلکیاں پھلکیاں شاواں ہوا چڑدیاں پھردیاں، اللہ فرماندہ ہے یہ انسان اس طرح اڑ رہے ہوں گے جس طرح ہوا میں پتنگے اڑتے ہیں۔ پھر انسان نو سمجھان واسطے اللہ فرماندے ہیں وَتُكُونَ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ مَنْفُوشِ، اللہ فرماتا ہے انسان تو رہ گیا انسان، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ایک قبلہ انسان نو سمجھان واسطے ہے کہ پہاڑ بڑی مضبوط چیز ہوندی ہے، اودیاں میخاں زمین چ ڈگیاں ہوندیاں، اتوں پھر پہاڑ ہوندا ہے۔ ایک وٹے دی گل تے اللہ نہیں نہ کر رہا، اللہ انسان نو سمجھا رہا جس دن پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، سوچ تو کہاں ہوگا۔ میرے محترم سامعین، ایک قرآن حکیم ہے، ان جدوں پڑھیا جائے باقاعدہ تو سوچیا جائے انسان نو کچھ نہ کچھ ڈر آن لگ پیندا ہے۔
جڑے تبلیغی جماعت والے نا جی وہ گلیاں بازاراں چاہ کے بیچارے یہی دستے نے مسکین سوندے وہ مسجد وچ نے کھانا اپنا کھاندے نے تے لوگاں نوں قیامت دیاں گلاں دسدے نے تے ڈراندے نے بندے یقین کرو ایس گلی آؤندے ہون تے پر وہ گلی چھڈ جاندے نے نال دی گلی وڑ جاندے نے تے ایویں ڈرا ڈرا کے مار چھڑ لگے اصل وچ بیچارے کولوں میں انہاں دیاں تقریراں سنیاں نے کولوں نہیں ڈراندے قرآن حکیم ہی پڑھ دیں قرآن چ گلاں ساریاں لکھی ہیں یقین کرو قرآن پاک تو سارا معاشرہ اتنی دور ہے کہ کئی گلاں قرآن چوں کریے نا تے بندے آندے نے اج پہلی باری سنی اج پہلی باری سنی جنہیں پہلی باری سنی ہے یہ مطلب قرآن اس پڑھیا کوئی نہیں پڑھیا ہوتا تو پہلی بار تو نہیں نا تو 1500 سال ہو گئے قرآن نو نازل ہویا یہ مطلب ہے قرآن دے قریب لوگ تھوڑا ہے میرے عزیز وہ بچارے میں تاں نہ کہ بچارے قیامت دی گلاں کردے نے تے بندے انہاں کولوں مفت نہیں سنتے ساڈے تے خرچ ہویا ہوندا میں عرض کرنا قیامت دی گلاں اج یہ قیامت دی گلاں نے قیامت دی گلاں تے بندے بالکل مفت نہیں سنتے روٹی وہ اپنی پکا کے کھاندے نے چائے اپنی پیندے نے سوندے بیچارے مسیتے نے کسی نے کوئی تکلیف نہیں دیندے صرف قیامت دیاں گلاں دستے تے ڈران دیاں گلاں دستے نے تے این صحیح دستے نے یقین کرو میں سنیاں نے تقریراں ہوندیاں قرآن دی آیتاں پڑھتے ہیں وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی جس دن پہاڑ اڑ رہے ہوں گے بندے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے یہ گلاں کردے نے تے بندے انہاں دیاں مفت نہیں سنتے تے سانو تے لوکاں بڑی تگو دو نال سدیا ہوندا ہے جڑے بندے معاشرہ مفت سن کے گلاں راضی نہیں وہ بندہ ایتھے کرنیاں شروع کر دے بندے سوچدے نے مولوی تینوں سدیا سی کو فضائل پڑھن واسطے تو کی شروع کر دے اصل گل ہے یعنی فضائل اصل قبلہ ہے یہ فضائل ہی میں بھی فضائل ہی انشاءاللہ پڑھاں گا لیکن یہ کہ تمہید تو پھر ایسا قرآن ہی بنانی ہے نا اسی ساڈا مسدس بھی یہی ہوندا جی ساڈی ربائی بھی یہی ہوندی ہے ساڈا شعر بھی یہی ہوندا ہے ساڈی آواز موسیقی بھی یہی ہوندی ہے آخر کوئی قرآن پڑھنا ہے یہ کوئی تفسیر کرنی ہے یہ جناب دے سامنے کچھ بیان کر میرے محترم سامعین وہ جڑا میں انہوں نے آکھے تبلیغی جماعت نے آکھے میں کہ اصل گل ہے پہ تہاڈا نا طریقہ کار ٹھیک نہیں طریقہ ٹھیک ہوئے تو بندے سننے واسطے تیار نے قیامت دی گلاں بھی سننے واسطے تیار نے سخت گلاں بھی سننے واسطے تیار نے مینوں آندا ہے وہ انہاں دا امیر بھئی ساڈے کول کی ہے جی جڑا ساڈے کول بندے ڈردے نے گلیاں تبدیل کر دیندے نے وہ آندے نے کئی واری اسی بندہ بالن پڑھدا ہوئے نا بالن انہوں آنے ہاں پہ اسی تیرا بالن پاڑنے ہاں تو ساڈی گل سن تیرا کم اسی کرنے ہاں ساڈی گل تو سن ہن نہیں ٹائم تو شام نو مسجد چاہ کے سنی بندے گل نہیں سن دے میں یار تسی ڈراندے بہت وہ آندے نے قرآن ڈراندا اسی تے نہیں ڈراندے میں پھر جواب دیتا ہوں انشاءاللہ تھوڑا پسند آئے گا میں کیا اصل اس گل ہے کہ ہر زہر دا کوئی تریاق ہے زہر ہوندا نا او دا کوئی تریاق ہوندا دنیا لکل داؤن دواؤن مولا علیہ السلام دا فرمان ہے دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو دیکھو نا اجے تک یہ شوگر دا باقاعدہ علاج نہیں لبا دریافت نہیں نہ ہویا ہے صحیح کینسر دا بھی علاج یہ دریافت نہیں ہویا کر دینے پہ ہے صحیح مولا علی فرماندے لکل داؤن دواؤن دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہے ایک انگریز نے لکھا ہے حضرت علی کو جنگوں میں الجھا کے مسلمانوں نے رکھا جتنی دیر اس سے لڑتے رہے علاج ہی پوچھ لیتے کیا ایک انگریز نے لکھا ہے جتنی دیر یہ مسلمان علی کو جنگوں میں انہوں نے مصروف رکھا جتنی دیر یہ علی سے لڑتے رہے اس سے کچھ پوچھ لیتے تو ہر بیماری کا علاج موجود ہے کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا انا دار الحکمت و علی بابھا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ کوئی اللہ نے مرضی قبلہ پیدا نہیں کیتا جدا علاج کوئی نہیں اور کوئی زہر ایسا نہیں جدا تریاق کوئی نہیں دیکھو سارے کو نہیں میسر تو وکھری گل ہے لیکن جڑا زہر ہے نا جی اگر زہر سپ لڑ جاندہ کسی بندے نو یا کوئی بندہ زہر کھا لیندا ہے وہ تریاق دا موجود ہے کہ فوراً وہ شے استعمال کیتی جائے تو دا اثر ہی مک جاندہ وہ دا اثر مک جاندہ میں کہ یار دنیا تے ہر زہر دا کوئی نہ کوئی تریاق ہے میں کہ تسی نہ گڑیاں جا کے زہر بیان کر دے ہو تریاق بیان نہیں کر مہربانی بہت شکریہ اور یار تسی قیامت دا زلزلہ تے پڑھ دے ہو
تسی اے نہیں دس دے بھی وہ زلزلہ کھلونا کیویں میں بس وہ یار قیامت بڑی خطرناک چیز ہے، اس خطرے نے ٹلنا کیویں میں وہ دس چھڑ تے لوگ تواڈے کول نہ نفرت کرن۔ میں تانوں کو ڈران دا پروگرام بنا کے نہیں آیا، میں تانوں تریاق بھی دساں گا، لیکن پہلا وہ پڑھنا تو ہے نا جڑا قرآن نے دسیا کہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ جب سارا روئی کے گالے ہوتے ہیں جتھے روح پنجیا جاندہ اتھے ویکھنا ہوندا ہے، چھت تک روح لگا ہوندا ہے، انج پہاڑ اڑدے ہون گے تے بندے کتھے ہون گے؟ تو پہاڑاں دی یہ حالت ہوے گی۔ میں میرا خیال ہے دوجی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ حج چو پڑھ دینا، او دے نال ہور بھی کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آسانی تے میری تقریر چ پیدا ہوئے گی، بندے ہو سکتا جڑے اگے ہوں ہاں کر دینے وہ بھی چپ ہو جان، اس واسطے بھی وہ ہور خطرے والی گل۔ سورہ مبارکہ حج دی پہلی آیت خالق فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اس رب سے ڈر جاؤ جو تمہیں پالتا ہے، اس رب سے ڈر جاؤ جو تمہیں پالتا ہے۔ آج جڑے بچے پالن والے تو نہیں نہ ڈرتے، وہ سارے نالائق ہو جاندے۔ پالن والے کو اس طرح نہیں ڈرنا جویں کسے بڑا کو ڈریدا ہے، ماں باپ تو اس واسطے ڈرنا ہے کہ جڑے پال دے نے پے کدھر ناراض ہی نہ ہو جان، جڑے پال رہے کدھر ناراض نہ ہو جان۔ جدوں پروردگار ناراض ہو جاندا نا بندے دا تھاں ہی کوئی نہیں رہندا۔ جی مہربانی، جڑا پالدا نا جی برکیاں منہ چ پاندا ہے، او دی ناراضگی تو ڈرنا چاہیے۔ آج جڑا اللہ کو ڈر ہے نا جی، زادی صاحب نے بڑا اچھا لکھا، انہاں آکھیا اینا جا مولویاں آکھیا اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈرو۔ ایس ویلے بندیاں دی اے حالت ہے بھی اللہ دا گھر راہ چ آ جانا تے بندے پرلی گلی ہو جاندے، کہ ڈرنا ہی چاہیے۔ یعنی وہ ڈر ڈر کے نا جی تے وہ مسجد ہی چھڈ گئے نے کہ بڑے دا گھر ہے تے ڈرنا ہی چاہیے۔ اللہ کو انج نہیں ڈرنا جویں کسے مصیبت تو ڈریا جاندہ ہے۔ ڈرنا صرف قبلہ اس گل تو میں نقطہ کلا دا مطلب ڈرنا، ڈرن دا مطلب ہے جیڑا تانوں ماں دے پیٹ جو رزق دیندا سی تے آخر تک تواڈے منہ چ برکیاں پاندا نا، اور ڈرو اے ایڈا رحیم کدھر ناراض ہی نہ ہو۔ بہت شکریہ قبلہ۔ وہ دی ناراضگی تو ڈرنا ہے، وہ دی ذات تو نہیں نہ ڈرنا، وہ دی ناراضگی تو ڈرنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ڈرو، کیڑی گل تو؟ اللہ فرماندا ہے اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عظیم، اس زلزلے سے ڈرو جو بہت عظیم چیز ہے، اس زلزلے قیامت کے زلزلے سے ڈرو۔ پھر اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، اللہ فرماندا ہے یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت۔ خالق فرماتے ہیں اخیر مبالغہ ہے، خالق فرماتے ہیں اس دن دودھ پلانے والیاں اپنے ان بچوں کو بھول جائیں گی جن کو دودھ پلاتی۔ شکریہ۔ یہ جڑا نا جو مبالغہ میں تاں ہے کہ مستور دے بڑے رشتے ہوندے نے، بھرا نے، بھیناں نے، ماں باپ ہے، سہرے نے، پیکے نے، نانکے نے، دادکے نے، پتر نے، تیاں نے۔ جڑا بچہ وہ دی گود چ ہوے گا نا دودھ پیندا، زلزلہ آ جائے، آندھی آ جائے، اگ لگ جائے، ایک دم ایمرجنسی ہو جائے، انہوں ہار شے بھول جائے گی سوائے اس بچے۔ بہت شکریہ۔ انہوں اپنا آپ بھول جائے گا۔ یہ فطرت ہے عورت دی جڑی اللہ بیان کیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے باقی چھوڑو، جس کو دودھ پلا رہی ہوگی نا ماں، وہ قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا، وہ دودھ پلانے والیاں ان بچوں کو بھول جائیں گی جن کو دودھ پلا رہے ہیں۔ اے خالق نے اخیر دسی ہے جی گل دی۔ اگے خالق فرماتے ہیں نرا اے نہیں، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جن کے پیٹوں میں بچے ہوں گے نا وہ ضائع کر بیٹھیں گی، وہ عام مستورات ہوں یا جانوروں میں سے مونس چیزیں ہوں۔ اللہ فرماندہ جو پیٹ میں سنبھال کے پھر رہی ہوگی وہ اس کو بھی ختم کر بیٹھے گی، اور جس کی گود میں ہوگا وہ دودھ پلانا بھول جائے گی۔ اگوں صاحب لاؤ ہوئے گا کی۔ اگے خالق فرماندن وَتَرَ النَّاسَ، اور میرے حبیب تو انسانوں کو دیکھے گا کہ سکارا، وہ ایسے ہوں گے جیسے پاگل ہو گئے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُکارا، حالانکہ وہ پاگل ہوں گے نہیں۔ سبحان اللہ۔
بندے پاگل ہوں گے نہیں، لیکن پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے. دماغ پہ اس زلزلے کا اتنا اثر ہوگا. اور میرے حبیب وَلَكِنَّ عذاب اللہ شدید، عذاب ہی اللہ کا اتنا شدید ہوگا کہ بندے پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے. میرے عزیزو، جڑا حالت سکر چوندا ہے او دے گوڈے چ عیب نہیں ہوندا، او دی ارک چ عیب نہیں ہوندا، او دی تہن چ پیڑ نہیں ہوندی، او سیدھا دماغ تے اثر ہوندا ہے. اے دا مطلب ہے قیامت کا زلزلہ بندے کے دماغ پہ اتنا اثر کرے گا کہ بندے پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے. اور واہ زہرا دا بابا، اللہ فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ، اور تو لوگوں کو دیکھ رہا ہو. سبحان اللہ. میرے حبیب آپ دیکھ رہے ہوں گے لوگوں کو، اور لوگ پاگل ہو جائیں گے. یہ دا مطلب ہے قیامت کا زلزلہ ہر بشر پہ اثر کر سکتا ہے، سید البشر پہ اثر نہیں کر سکتا. پھر میرا پہلا مطالبہ بندیاں دے غور دا مطالبہ ہے، فکر دا مطالبہ ہے. اوہ لوگوں قرآن کا واسطہ سوچو، جس اکمل انسان پر قیامت کا زلزلہ اثر نہیں کرتا، معمولی بخار سے اسے ہذیان جیسے. کمال ہے. شکریہ جی، مہربانی کرو. حد ہو گئی اور آپ اس دن دیکھ رہے ہو. میرا خیال ایک اور آیت مجیدہ قیامت دے متعلق پڑھنے بھائی، بڑی بہادری ہے بندیاں دی کہ بندیاں دے ضرور پڑھ. بھائی قرآن ہے، ثواب ہی ثواب ہے، سنن دا بھی ثواب ہے، پڑھن دا بھی ثواب انشاءاللہ، اور ہدایت بھی ہے انشاءاللہ. سانو ہدایت بھی آ رہی. خالق کائنات فرماندے ہیں سورہ مبارکہ المومنون، سورہ حج، پہلے سورہ القاریہ پڑھی، پھر سورہ حج دی پہلی آیت پڑھی، ہن سورہ مبارکہ المومنون دی 101 نمبر آیت مجیدہ. خالق فرماندہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا. یہ ذہن چ رہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے والا فرشتہ سور پھونکے گا اور دنیا ساری تباہ ہو جائے. آواز ہی اتنی سخت ہوگی کہ ہر شے ختم ہو جائے، مر جائے گی ہر شے. دوجا سور پھونکے گا تو آپ بھی مر جائے گا، آپ بھی مر جائے گا. کل شیء ہالک، اللہ فرماتا ہے ہر شے ہلاک ہو جائے، ہر شے ہلاک ہو جائے گی. الا وجہہ، سوائے اس کے چہرے کی. ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا وجہہ، سوائے اس کے چہرے کی. یہ نہیں ترجمہ کیتا نے سوائے اس کی ذات کے، ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، سوائے اس کی ذات کے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وجہہ دا جڑا لفظ ہے نا، سوائے اس کے چہرے کے. وجہ چہرے نو آندے. تانوں پتہ جنوں نہیں بھی عربی آندی نا، اس کسے دا منہ پھٹکارنا ہوندا ہے تو پھر وہ آندا ہے روویں تو وجہ نو. اصل چ وجہ چہرے نو آندے. اگر تسی آیت وضو پڑھو نا، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے منہوں کو دھو لو. وجہ دا معنی ہوندا ہی چہرہ ہے، وجہ دا معنی منہ ہوندا ہے. اس قرآن سے ترجمہ ہویا ہر شے مرے گی سوائے اس کے منہ کے. ہر شے کو موت آ جائے گی، بچ جائے گا چہرہ تیرے رب کا، بچ جائے گا منہ تیرے رب کا. تے جدا ساڈیاں کو منہ ہوئے وہ اللہ ہوندا ہی نہیں. جدوں جسم نہیں رکھدا تے چہرہ کتھوں رکھے گا؟ میرا مطلب ہے چہرہ تے قبلہ اتھے تہن دے نال چہرہ ہوندا نا. اگے تہن ہوندی ہے تے مونڈیاں تے، مونڈے ہوندے نے جسم تے، انج دا تے ہے ہی نہیں. اللہ نعوذ باللہ کو جسم تے نہیں نہ رکھدا، وہ بے عیب ذات ہے، سبحان ذات ہے. یہ پھر چہرے تو صاحب بندیاں پوچھیا ہے، معصوم تو نہیں پوچھیا. میرے پنجویں امام تو ایک بندے نے آ کے پوچھیا، میرے امام کو پوچھنے لگا جی ہر شے مر جائے گی تو اللہ دا منہ بچ جائے گا، یہ کی مطلب ہے؟ فرمایا میرے کو پہلی باری آیا کہ اگے بھی کسے کو گیا تو اس آگے جی بندے کو پوچھ کے آیا، میں مطمئن نہیں ہویا، میں مطمئن نہیں ہویا. امام فرماتے ہیں تینوں کی دسیا اے مینوں آندے سڑ پہ اینا اینا منہ اللہ دا بچ جائے گا تو تھلیو تھلیو اللہ بھی تباہ ہو جائے. امام فرمایا تینوں کیوں نہیں سمجھ آؤں دی؟ وہ سکھا جی میں صاحب لایا ہے جیڑا 90% ہلاک ہو جائے وہ تے اللہ ہوندا ہی نہیں. ایتھوں تھلے جو مک جائے وہ ہائی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ تے قائم ہے، انہوں فنا ہے ہی نہیں، وہ بقا ہی بقا ہے. ایک کیویں ہو سکتا پہ اتنا منہ بچ جائے؟ اللہ کو بندہ تو نہیں نا جی. امام نے فرمایا پھر کہنے لگا جی حضور پر اس واسطے آیا کہ یہ گل ہی بڑی فضول جی بندے کر دینے کہ ہر شے تباہ ہو جائے گی سنے اللہ دا چھوڑو جسم اللہ منہ بچ جائے گا. میں تو سمجھ نہیں آتی.
امام نے فرمایا تو ٹھیک جگہ تے آ گئے، تو ٹھیک جگہ تے آ گئے، اصل چیز تو مراد اللہ دا منہ نہیں، اللہ دا چہرہ نہیں۔ فرماندے نے لوگوں سے جا کے یہ کہہ دے کہ میرا امام کہتا ہے کہ چہرہ پورے جسم میں وجہ پہچان ہوتا ہے، علت معرفت ہوتا ہے، چہرے کی وجہ سے ہی بندوں کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ میں بھی کیا نہیں جی بھائی تشریف فرما ہو گیا شاہ جی آ گیا نا جناب، تے میں قریب ہوں، بالکل قریب ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں چہرہ دراصل پہچان کی وجہ ہوتا ہے، علت معرفت ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ پہچانا جاتا ہے تو وہ چہرے سے پہچانا، نہیں تو تسی کسی ویلے ایئرپورٹ تے جاؤ گے نا تو تمہیں آکھن گے ذرا کوئی ادھر ہو، ادھر ہو، او ادھر ہو، ادھر نہ ہوگا تو کیمرہ تواڈے ول کر دین، انہاں کول جڑا تواڈا نا پاسپورٹ وہ جڑا نمبر مار دین تے وچ تصویر ہوندی ہے، وہ تصویر تو صاحب لاندے نے کہ او ہی ہے۔ چہرہ وجہ پہچان ہوتا ہے، چہرے کی وجہ سے بندے پہچانے جاتے ہیں۔ میرے مولا فرماندے ہیں قطعاً اس کا کوئی منہ نہیں، اس کا کوئی چہرہ نہیں، وہ بے عیب ذات ہے، وہ جسم سے مبرہ ہے۔ جو اللہ نے کہا ہے نا ہر شے مر جائے گی، بچ جائے گا چہرہ اس کا۔ فرماتے ہیں چہرہ وجہ پہچان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ پہچانا جائے وہ بندے کا چہرہ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ پہچانا وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ کہنے لگا جی پھر وہ کون ہے؟ میرے پنجویں امام سینے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن وجہ اللہ، ہم ہی اللہ کے چہرے ہیں اور ہماری ہی وجہ سے وہ پہچانا۔ جب ہر شے مر جائے گی تو وہ بچ جائیں گے جو وجہ معرفت خدا بنے، جن کی وجہ سے وہ ذات پہچانی گئی ہے۔ ایتھے اللہ فرماتا ہے فائزہ نفی فی الصوری، جب سور پھونکا جائے گا بندے مر جائیں گے، پھر اللہ فرمائے گا اٹھو سارے، پھر سارے اٹھن گے۔ جدو دوبارہ اٹھن گے نا ادو ماحول بدل گیا، جدو دوبارہ اٹھن گے تے ماحول اوے بندہ تے گھر بیمار پہ جائے تے 10 کو مہینے بعد باہر نکلے تے باہر بائی پاس بن گیا ہوئے، وہ آندا یار میں اندر رہا اتھوں تے ہر شے بدل گئی ہے۔ یہ مطلب ہے بندہ تے بیماری تو اٹھے تے باہر نکل کے ہر شے بدلی ہوندی ہے، تے جنہوں اللہ ایک باری مار چھڑیا ہوئے پوری کائنات کو تباہ کر کے اللہ دوبارہ اٹھائے گا۔ اچھا جی اس تو بعد پھر موت کوئی نہیں، جدو دوبارہ اٹھا گے نا اس تو بعد موت کوئی نہیں جی، وہ ایک باری موت آئے گی، ہر شہر کلو شہر ہر شہر مرے گی، پھر دوبارہ بندے اٹھن گے، پھر انشاءاللہ موت کوئی نہیں، پھر موت کوئی نہیں۔ ادو بعد کو دوزخ وچ گیا نا تے مردا نہیں انشاءاللہ۔ تو اڈا کی خیال ہے دوزخ وچ بندے ڈگ پڑ کے تے مر جان گے؟ اللہ فرماتا نا، فرمایا گریں گے مرنے لگیں گے پھر ہم زندگی بڑھا دیں گے، نہ جنت چ موت ہے نہ دوزخ، وہ سڑتے ہی رہن گے تے وہ ہسدے ہی رہن گے، اس تو بعد موت تے ہے کوئی نہیں نا جی۔ اللہ فرماتے نے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، سورہ مبارکہ المومنون، جب سور پھونکا جائے گا بندے دوبارہ اٹھیں گے تو حالات میں تبدیلی کیا ہوگی؟ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، بندوں کے درمیان سے نسب ختم ہو جائیں گے، بندوں کے درمیان سے رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گے۔ حالتی وجہ تو جنت دینی سی تے وہ سکڑا سی میرے پرا واسطے بھی دیو، اتنے وکھرا روڑا نہ پے، ایک پرا نو مار پیندی ہوئے دوزخ دے فرشتے لے کے جاندے ہوں تے دوجا پرا اتنے روڑا پا دے میرا پرا آ جائے میرا پرا آ گئے۔ اللہ فرمایا تھی تھانے مگر تاں جاندے ہو تہاڈا وہ لگدا ہوندا ہے، جدوں رشتہ ہی کوئی نہ تو مگر کنے ہونا۔ اللہ فرماتا میں رشتہ ہی مکا چھڑنے نا۔ اے قرآن فلا انصاب بینہم، بندوں کے درمیان سے کوئی نسب قائم نہیں رہے گا، کوئی رشتہ داری قائم نہیں رہے گی۔ کیوں؟ وہ دی وجہ بھی دسین فرماتے ہیں یومئذ ولا یتساءلون، اس دن ایک بندے کے سوال کا جواب دوسرا رشتہ دار نہیں دے گا۔ قبلہ میں نا چونکہ معاشرہ پڑھیا تسی دیکھو گے پرے پنچایت بیٹھی ہوئے نا اتھے جڑا پیڑا منڈا ہوئے نا جنہیں خرابی پیدا کیتی ہوئے انہوں لے کے بزرگ جاندے نے تو انہوں آندے نے اتھے کوئی بکواس نہ کریں، اتھے مینوں گل کرن، اتھے کوئی یوں یوں نہ کریں، اگے تیری وجہ تو سارا معاملہ بگڑ گئے۔
یہ مطلب ہے بندے سمجھتے ہیں ہے اپنا لیکن انہوں کون دا پتہ نہیں، انہوں بولن دا پتہ نہیں، اور چپ رہی ہے میں آپ گل کراں گا، چپ رہی تھانے بندے جانتے ہیں تو آندے نے اتھے چپ رہی گل میں آپ کراں گا۔ اللہ فرماتا ہے آپ تے تاں کریں گا تینوں پتہ ہوئے گا میرا کچھ لگتا، ایسا نہ ہوئے اتھے رواج ہے، اتھے ڈاکٹر کو دو بندے جاندے نے، ایک مریض تے ایک نال لے کے جاندا ہے، ڈاکٹر مریض نو پوچھدا ہے درد کتھے ہوندا ہے تو نال دا آندا ہے ایتھے کر کے اے ایتھے، وہ آندا باہر جا تو باہر جا، وہ جنوں ہوندا انہوں دسن دے، اتھے بندے نو عادت ہے گل اینوں پوچھو دسدا نال دا۔ میں سکول ٹیچر سا، میں ایک منڈے نو کن پڑھایا سا، پرا سکول لے آ گیا، وہ سکھا میرے پرا دا منہ لال ہو گیا چھڑا دے کن، ادو مینوں پتہ لگ گیا پہ اللہ حشر والے دن رشتے کیوں مکانے نے، ایک بھرا نو چپیڑا مار دے ہن فرشتے تے کھڑ دے ہن دوزخ تے دوجا لمحہ پہ جاؤ میرا بھرا جاؤ میرا بھرا جے۔ اللہ فرماندا میں حشر وچ وکھرا حشر تے برپا نہ کرنا، اینے راش وچ روڑا پیا ہوے او میرے بھرا نو لے چلے جے او میرے ابے نو لے چلے جے، اللہ فرماندا میں رشتے ہی ختم کر دینے۔ جدوں رشتے دار ہی کوئی نہ رہے گا، وہ یار ایتھے رشتے دار رل پیندے نے، وہ کچھ لڑے بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی تے رل ہی پیندے نے، کوئی نہ کوئی تے رل پیندا نا۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے تو میں ترلا کرن لگا، اور جتھے رشتے دار ہی کوئی نہیں رہنا کوئی تعلق تے بنا یار، کمال ہو گیا، کوئی مہربانی کر، جتھے رشتہ دار نہیں رہنے، ماں باپ بھینا بھرا سورے پیکے، وہ جدوں اللہ فرماتا ہے میں مکائی چھڑ دینے تے دا مطلب ہے یار کچھ نہ کوئی تو فکر بندے نو ہونی چاہیے، کوئی آسرا نہ ہویا تو بنے گا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ایک حدیث پاک پڑھنا جی، حسب و نسب کتاب دا نام ہے جی، حسب و نسب، مفتی غلام رسول نقشبندی جماعتی، یہ جماعت علی شاہ دے پیروکار نے، انہیں کتاب لکھی ہے میرے کو پہنچی ہے، 15 کتاباں دا انہیں حوالہ دے کے یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا کلو حسب و نسب منقطع یوم القیامتی الا حسبی و نسبی، قیامت کے دن پوری دنیا کے حسب و نسب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے حسب کے، فرمائے نسب، میرا حسب بھی رہ جائے گا میرا نسب بھی رہ جائے گا، رشتے لوگوں کے ختم ہوں گے میرے نہیں، ہر بندے کا حسب و نسب ختم ہوگا میرے حسب اور نسب کے سوا۔ اوہو ہون پتہ لگا کیوں سپیشل پیغمبر نے فرمایا سی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، صدقہ جانا اے علی تو دنیا میں بھی، شکریہ کرنا، جو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، اور آخرت والی گل کیوں کی تھی، آخرت والی گل کیوں کی تھی، کیونکہ ہر پرا دا مک جانے، نبی علی دا پرا رہ جائے گا، علی نبی دا پرا رہ جائے گا، او پرا رہ جان گے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حد مک گئی ہے یار، ساری دنیا دے پرا گیتی مک جائے گی تے مصطفیٰ دا پرا اس نہیں رہے گا جی میں دنیا چ او میں آخرت چ۔ او جی میں ایک حساب لایا، اصل گل ہے سوال و جواب دیئے کہ ایویں ایک پرا دے سوال ہوئے تے دوجا جواب دین نہ آ جائے، ہن میں ایک حساب لایا، ایک گل طے وے حسب نسب اونا دے ٹوٹنے نے جنہ حساب دینا ہے، اونا دا رہ جانا جنہ حساب لینا، حساب دینے والے اور ہیں حساب لینے والے، مہربانی اگوں مصیبت ہے بھی کہ کچھ بندے آتے ہیں اساں اللہ نو حساب دینا، کچھ لوگوں کا خیال ہے اساں اللہ نو حساب دینا، اساں اللہ نو حساب دینا۔ ٹیچر مانیٹر نو چھڈ کے جاندا ہے تو آندا انہاں دے سوال ویکھی ذرا سا، وہ کئی ایسے بگڑے ہوندے نے انہوں نے پتہ ہوندا میرا سوال غلط ہے، وہ پھر اندر اساں تینوں وکھانا ہی نہیں، اساں ماسٹر نو سر جی نو وکھانا، سر جی نو وکھانا، وہ آندا یار مینوں بھاشا، وہ آندا میں تینوں وکھانا ہی نہیں، انہوں پتہ ہوندا میرا صحیح نہیں، اور سر جی نو اڑ جانے، وہ پھر مانیٹر دسدا ہے کہ سر جی باقی میں سارے ویکھ لے، جڑا صحیح سی میں صحیح لکھ دیتا، جدا غلط سی میں غلط لکھ دیتا، تساں ڈیوٹی لائی سی تے آ جڑا ہے تانوں بہانا چاہ، وہ کوئی گل آ جا، وہ کن پھڑ، وہ آندا تو انہوں نہیں پڑھن دے،
وہ آتا انہوں نے تاں نہیں پڑھا، انہاں میرے چھڑے تے اعتبار کیتا، جنہوں میں کلاس چھڑ کے گیا سا کہ انہوں نے سوال چیک کری، انہوں نے اعتبار کیتا ہے، تو براہ راست میں نو ملنا چاہنا، تو بہانہ بنایا سی ماسٹر تے منیٹر چھڑ کے جائے تے جڑا انہوں چھڑ کے سیدھا ماسٹر نہ جائے کان پھڑا چھڑتا ہے، جنہوں اللہ وسیلے مقرر کیتے ہو انہوں نے چھڑ کے بندہ سیدھا اللہ نو ملے گا، کی دا حال ہوئے گا؟ اے کرامن کاتب موجود نے، کرامن کاتب ہے، اے دو موجود نے کرامن کاتبین، جننے لوگ نے سب دن موجود نے، اللہ رکھے نے، ایک نیکیاں لکھدا ہے ایک برائیاں لکھدا ہے۔ ویسے اللہ معافی دے کروڑ واری، اللہ دی کڑی یادداشت کمزور ہے، اللہ دیو بندے ہو انہوں سارے دا پتہ ہے کی ہے، اے کی ہے، اے کی ہے، پھر اللہ کوئی رکھے رہے اللہ کوئی رکھے رہے نا، دو مقرر کیتے سنا میرے مہربانوں بندیاں نو شوق ہے کہ اساں صاحب کسے اور نو نہیں دینا، اساں صرف اللہ نو دینا ہے۔ انہاں دا خیال ہے کہ جی میں بل جمع کرائی دینے نا ایویں لائن لگی ہونی ہے تے ہاتھ چ حساب کتاب پھڑیا ہونا ہے، اللہ کرسی تے بیٹھا ہونا ہے۔ اللہ دیا بندہ جے لائن ایک پاسے ہوئے تے کرسی ایک پاسے ہوئے، انجدہ تے اللہ اللہ ہوندہ ہی نہیں۔ کمال ہے یار، ایک پاسے جڑا ہو جائے وہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ تے ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں ایک تینوں میں پکی گلتا چھڑا، کرسی نہیں ہونی کرسیاں ہونیاں، کرسی نہیں کرسیاں ہونیاں، حساب کتاب چیک کرنا والے بھی موجود ہونے۔ انہوں سمجھان واسطے میں عرض کرنا ہونا، اگر کوئی پرائمری سکول دا بچہ آکھے کہ میں وزیر تعلیم نو پیپر وکھانے نے تے میرا خیال ہے وہ گھر دے پہلا انہوں کسے سید کو لے جان گے کہ بابا جی دم کریا جی منڈے نو کھرے کی ہو، یہ دا مطلب ہے جیڑا اپنے تو وڈے تھا ہاتھ پائے نا سمجھو دے دماغ پھر گیا ہے۔ شاہ جی دم شم کریا جی یہ منڈا پرائمری چ پڑھتا جی تے آندا جی میں اتنے وزیر تعلیم آ کے میرے امتحان لوے، یہ پھر سمجھان کے بچہ دم شم بھی کرنے ہیں انج بچہ تو سمجھ تینوں وزیر تعلیم پڑھان آیا سی سکول چ؟ وہ آندا نہیں جی، تینوں کنے پڑھایا؟ آرام نہ دس بچے، وہ آندا جی سر جی پڑھا نے ماسٹر پڑھا دے، یہ آکھن گے کہ ماسٹر ہی پڑھا نے تے ماسٹر چیک کرتے، جیڑے پڑھا نے وہی چیک کرتے، جیڑے پڑھا نے وہی چیک کرتے ہیں، وہی نمبر لاندے نے، وہی پاس کرتے ہیں، وہی فیل کرتے ہیں۔ وزیر تعلیم نو صرف اطلاع جاندی ہے اینے پاس ہوگا جی اینے فیل ہوگا جی۔ خدا دی مینوں قسم ہے جے تے اللہ سانو آ کے دین پڑھایا ہوئے پھر تے صاحب بھی انہوں دے لئیے، جدو اس معلم بھیجے نے یعلمہم الکتاب والحکمہ، میں نے کتاب کا بھی معلم بھیج دیا، میں نے حکمت کا بھی معلم بھیج دیا۔ اللہ نے ایک ایجوکیشن دا محکمہ بنایا ہے، آل محمد ہی سانو پڑھان دے رہنے، آل محمد ہی سانو چیک کرنے گئے۔ اکبر نو اطلاع جائے گی اینے جہنم ہی ٹر گیا جائے اینے جنت ہی ٹر گیا، او دا نظام ہے، او دا نظام ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر شاید تو اکبر ہے۔ لو جی قیامت دا ذکر کافی ہو گیا، 35 منٹ میں ہو گیا نے، ہن پھر وہ تریاق بھی پڑھی، جڑے بندے بیٹھے سن میں وعدہ کیتا سی کہ صرف زہر نہیں پڑھا تریاق بھی پڑھنا، زلزلہ نہیں پڑھنا، زلزلہ کھرانا والی بھی کوئی شے پڑھنی۔ آ جڑا ہن میں ساہ کڈھان لگا نا، کدی تبلیغی جماعت والے کڈھا جان نہ تے انہاں کول بندے ڈرن، وہ صرف قیامت کی گلاں سناندے نے، ڈراندے ہی ڈراندے نے، وچوں جتے ساہ نکلدا اللہ دے بندے ہو وہ بھی تے قرآن ہی ہے۔ مثلا میں سورہ مبارکہ مریم دی ایک آیت پڑھ دینا تے ساہ کڈھایا اللہ نے، اور رحمان تے رحیم ہے، وہ ساڈے تے مہربانی کیتی ہے، وہ مہربانیاں کیوں نہیں پڑھ دے؟ افسوس دی گل ہے یار، جتھے سمجھیا پئی سود والی آیت تے بندہ سود کھاندا ہوے تے بندہ ایتھے سریپر نال پن لا چھڑے، مطلب ہے جتھے مفاد تے زد پیندی ہوے اتھوں بندہ قرآن ہی اگا نگاہ چھڑے، گل تے بھیڑی ہے نا جی۔ افسوس ہے یار تسی جدوں بازاراں چاہ کے گلیاں چ اتنا وقت دیندے ہو تے لوگاں نو قیامت تو ڈراندے ہو، لوگ ڈردے بھی نے، جتھے ساہ نکلدا ہے وہ کیوں نہیں پڑھدے؟ ایتھوں نکلن لگا جو صاحب سورہ مبارکہ مریم ہے جی، خالق کائنات فرما رہے ہیں، پہلے تے اللہ نے ترا کٹ دیتا ساری دنیا دا، خالق فرماتے ہیں 85 نمبر آیت ہے جی سورہ مریم دی، لا یملکون الشفاعۃ، کوئی مالک شفاعت نہیں، کوئی مالک شفاعت، پنجابی کر دینا، پنجابی
مریم نواز شریف صاحبہ نے فرمایا پنجابی نو فروغ دیو، اصل ساڑی مادری زبان ہے، یہ وچ جیڑی چاشنی ہے اور جیڑا لطف ہے تو جویں بندہ یہ سمجھدا نا اونج سمجھ نہیں آتی۔ میں تمہیں پکی گل پہ دسنا، ہر بندے کی مادری زبان ہے۔ سندھ سندھی پڑھائی جاتی ہے، بلوچستان بلوچی پڑھائی جاتی ہے، صرف پنجاب پنجابی نہیں پڑھائی جاتی، یہ ویر پی گئے نے بندے۔ رنجیت سنگھ دے دور لڑکیاں نو جہیز وچ پنجابی دا قاعدہ دیتا جاتا سی تاکہ بچے پنجابی بولن۔ پنجابی دا قاعدہ جہیز وچ ضروری سی، وہ انگریز نو کو تکلیف ہوئی اس پنجابی دی، اس آخیا جہاں وہ قاعدہ جمع کرائے گا انہوں اینا سکہ سی دیاں گے، 1 روپیہ انہوں دیاں گے مثلا۔ بندیاں کا لے لو اساں کی کرنا قاعدہ، بندیاں جمع کرا چھڑے۔ میں صاحب رہنا جہاں پنجابی دے خلاف ہے سمجھو انگریز ہے، تکلیف ہی کسے۔ پنجابی ایک ساڑی مادری زبان ہے۔ میں انگلینڈ گیا تو سودا لینا سے بی بی نو سمجھنا ہے، میں ایک بندے نو آکھیا سودا لے دے نو سمجھ نہیں آتی، وہ آندہ ان پڑھ تھے ہوندے کیوں؟ میں کہا میں کلہ نو پڑھ وہ جی بیٹھی ہو بھی ان پڑھ آئے ہو کہ میں انہوں کدوں میری سمجھ آؤں دی جو ایڈی پڑھی لکھی ہے تو میری زبان سمجھ لیں، وہی اپنی زبان ہے، میری اپنی زبان۔ اجنا لا یملکون شفاعتا، یہ پنجابی نہ کرا سواد نہیں ہونا، سمجھ نہیں ہونی، بچے چھوٹے بیٹھے ہیں۔ لا یملکون شفاعتا مطلب کوئی مال کے شفاعت نہیں، کسی کو حق کے شفا نہیں، کسی کو حق کے شفا نہیں، کوئی مال کے شفاعت نہیں۔ اگے نال بھی اوکھا ہو گیا حق کے شفا، پنجابی کر چھنا جان چھٹے، اور چھوٹا بچہ بھی سمجھ جائے۔ اللہ فرماتا کیڑا ہوئے پھڑیا میں ہوئے تے چھڑا کے لے جائے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ پھالیا، مہربانی قبلہ۔ میں عرض کر رہا جی پنجابی یہ بنے گی جیڑا تواڈے کول مفسر قرآن پسند ہے نا تانوں اس ویلے انہوں میرا پنجابی دا جملہ لکھ کے بھیجو بھئی آ ترجمہ ایک پنجابی مولوی نے قرآن دا کیتا، ٹھیک ہویا تے داد دیا جی رہن دے، یا میں نے دسا جی تو ترجمہ غلط کیتا۔ لا یملکون شفاعتا، کوئی مال کے شفاعت نہیں، میں مال کے کائنات بھی ہوں، مال کے قیامت بھی ہوں، مال کے یوم الدین روز جزا کا میں مالک ہوں۔ اور لا یملکون شفاعتا، کہڑا ہو جرا سفارش کرے تو میرے پھڑیا چھڑا کے لے جائے، اس واسطے کہ جڑے تھانے وہ چھڑا کے لے ہوندے نا بندے وہ ملزم ہوندے نے، مجرم نہیں ہوندے۔ اور مجرم نو کون چھڑدا جے؟ وہ ملزم ہوندے جڑے الزام ہوئے، مجرم ہوندے جڑے جرم کیتا ہوئے۔ اج نے چودھری تھانے جاندے نا وہ جا کے آندے جڑا تساں پھڑیا نا اے انج دا ہے ہی نہیں، اے انج دا ہے ہی نہیں، پھڑیا ہوئے اللہ۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں جڑا اللہ نو آکھے انج دا ہے ہی نہیں۔ جنہوں پولیس پھڑ دی ہے وہ مجرم ہوندہ ہے، جنہوں توحید پھڑ دی ہے وہ مجرم ہوندہ ہے۔ چلو یا تفتیش کی نو آندے نا، زمنی کی نو آندے، زمنی تفتیش کی نو آندے، تفتیش بندے بدلا بھی دیں دیں، وہ آندے صحیح تفتیش نہیں ہو اس پیسے لے لیں، او کرے تفتیش، پھر وہ تفتیش کرتا ہے۔ تفتیش کی ہے کہ بندہ ملزم ہے کہ مجرم، کوئی الزام ہے کہ جرم ہے۔ دیکھو جی پہلا عمران خان صاحب ملزم سن، تو جدو سزا ہو گئی تو انتے مجرم ثابت ہو گئے، وہ پھر اپیل کرن گے تے آکھن گے کہ میں انج دا نہیں۔ کوئی اور مثال دے لئیے جی، وہ میں کی آخ بیٹھا ہوں، میں کچھ میں تو وہ گل کرنا جی سارے نو پتہ ہے، کوئی وہ پہ گل کرنا ملزم انہوں آتے ہیں جدے تے الزام ہو گئی، انہیں تے الزام نے کہ بچوں پیسے کھا گئے، میں تو کو کیس پہ کرنا، میں صرف مثال پہ دینا۔ انہیں تے الزام ہے 14 سال سزا ہو گئی، تسی میرے لو میں دے جو میں سزا دیتی ہو گئی سزا 14 سال، وہ آتے ہیں سا ہائی کورٹ جانا ہے، ہائی کورٹ جانا ہے۔ یہ مطلب ہے کسی نیب دے ادارے نے یا کسی سزا کسی ادارے دیتی ہے، وہ آتے ہیں ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ نہیں تو سپریم کورٹ جائیں گے، تو جدے جو اگے تھا ہی کوئی نہ ہوا جانا کہ تھے یار بندے اپنے آپ نو اقرار جرم نہیں کرتے، جانتے ہیں میں انجدہ ہے نہیں۔ یہ مطلب اپیل وڈی عدالت ہوندی ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے پھر اگے پھر اگے پھر اگے، جدے تو اگے ککھ نہ ہوئے نا انہوں اللہ آندے، جنہوں سپریم کورٹ جواب دے چھڑے
تے بندہ ہی سیول کوٹ آ جائے بندے آخر کے پاگل خانے دے آؤ سپریم کورٹ جواب ہو گیا اسی کی کریے وہ جڑی سپریم کورٹ ہے نا کائنات دی وہ کہہ رہی ہے لا یملکون شفاعتا کہڑا جڑا بڑا میں تے چھڑا کے لے جائے ہوں جدو سارے جان دی آکسیجن ختم ہو گئی ہے نا ہر شاید گم ہو گئی ہے او دو کرم کی تسو اگے نال فرماندے نے اللہ سوائے اس کے صدقے جاواں اللہ فرماتا ہے لا یملکون شفاعتا کوئی مال کے شفاعت نہیں اللہ سوائے اس کے کوئی ساتھ نکلے جی نکلے نا میں کیا اللہ ہو کون ہے فرمایا اللہ من اتخذ عند الرحمن عہدا سوائے اس کے جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا سوائے اس کے جس نے رحمان سے وعدہ دیا نہیں وعدہ لے لیا ہے ایتھوں اٹھو شام دی اذان ہوئے گی ٹی وی کھولنا تو انہوں پتہ لگ جائے گا وہ کون ہے جن نے اللہ کو وعدہ لے ہے ایک دعا آئے گی اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے سبحان اللہ جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے یہ تو یاد ہو گئی ہے سارے بہرہ مند فرما اور ان اللہ لا تخلف المیعاد یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف وعدہ رسول کا ہوتا تو آخر میں آتا کہ محمد وعدے کے خلاف نہیں کرتا لفظ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا پھر پنجابی دا سواد آئے گا بڑے مولوی کو چیک کرایا جائے میری پنجابی قرآن میرے ہاتھاں وچ اللہ کو زہرا دے والد محترم نے وعدہ لیا جنہوں میں آکھاں گا انہوں چھڑنا جے صدقہ جاواں واہ واہ جنہوں میں آکھاں گا انہوں چھڑنا جے وعدہ اور کمال ہے کہ اللہ وعدہ کیتا ہے کہ جنہوں تسی آکھو گے میں چھڑ دیں گا شاباش ہے بھئی مسلمان تیرے جمن تے اپنا تے ابا ہوتے ابا رہنا ہی نہیں بطول دے ابے نالی رابطہ کر سبحان اللہ یار اگر کو حشر دا آخری آسر ہے تو حسنین دے نانا جان وہ نبیاں دے نبی نے ایک اور دساں اے پچھلے نبیاں کو 4 بندے کڑانے ہوئے نا تو آڈی سنن تو صدقیاں پنجابی پچھلے نبیاں بھی کو اپنے 4 بندے کڑانے ہوئے تو نہ ساڑھے نبی دا ترلق کر کیونکہ وارث مقام محمود صرف ساڑھا نبی شفیع المذنبین بھی ساڑھا نبی اللہ دے کرم دی میں ایک صاحب لانا جی جڑا مسلمان ہو کے بھی جنم میں ٹر گیا نا او دے تو بڑی چول جمی کوئی جنہیں بخشش دے طریقے آپ دا چھڑے وہ ساکھا پہ شفیع المذنبین ہے تے کمال ہوئے کوڑی طبیعت دا بندہ ہوئے نا وہ دے کوڑ بندہ دادا بھی ہوئے تو اندہ پیسے منگ لائے تے ایک بار یہ پیران تھلو زمین کر دیں دفع ہو جاوے تیرا کام ہو گیا حدم ہو گئی ہے اللہ جنہوں شفیع المذنبین بنایا ہے انہوں ہی رحمت اللہ العالمین میں تاں پہ آنا یار آجے بھی بندہ بخشیا نہیں پہ جاندہ حدم ہو گئی ہے میں نے دکھ لگتا ہے اس گلتے کہ تھانے دار آکے لگے نا پھالیے تو رشتہ داری ہوئے ہوتی پھالیے کافی اور رشتہ دار نو پہلا فون کرتا ہے کسے نو دسیا جنا میں ایتھے لگنا پیا تو آڈا لوگاں بوا پڑ چھڑنا جے بولو بھائی سجاد صاحب بیٹھے نے انہوں نے پائی اسد صاحب وہ گجرانے آکے جج لگے وہ کار آئے تو میں کہہ رہا ہوں دسیا جنا کہ اے میرا رشتہ دار ہے اس واسطے وڈڑے مینوں نال لے کے جان پیا آ کر دے انہوں نے آخیا تم ہی نہ دسی اتنے سارا رشتہ دار جج لگ یہ مطلب یہ نکلیا چلو لاہور ٹر گیا میں تاں دسنا پہ چلے گئے لاہور گجرانے لیکن ہاں نہیں کسی نے دسیا پہ ایویں بندے سفارش لے کے آ جائیں گے وہ آخنا کہ میں میرٹ تے فیصلے کرنے ایویں مطلب سانو بندے خراب کرنگے یہ مطلب بندے تے لکاندے نے کہ اگر میرے کو اتھارٹی ہے تے لکا کے رکھیں ایویں ہائے ہائے جہے تھانے دار نے باہر پھٹی لائی ہوئے لکھ کے
کہ میں نہیں کسے دی مندا سوائے شاہ رب تے شاہ دا نام ہی نال لکھیا ہوئے وہ کڈا کو ڈاڈا جی کڈا کو ڈاڈا ہے اس تے دا چھڑیا میں کسے دی مندا سوائے نہ شاہ رب وہ سید دا نام لکھ دے جڑا پھر آکھے ڈاڈا ہے ڈاڈا ڈاڈا ہے او ڈاڈا نہیں تینوں شاہ دی تکلیف ہے صدقے جانا اور اس نے لکھ کے لایا ہے شاہ دے اسے شاہ دا نام لکھ کے لایا ہے او ڈاڈا نہیں تو شاہ دے بوے تے نہیں ہونا چاہتا اے جنہیں بندے آندے نا اللہ ڈاڈا بڑا ہے اللہ اے ڈاڈا نہیں تو بطول دے بوے تے ہونا نہیں چاہتا تو رسول دی بارگاہ چاہنا نہیں چاہتا ورنہ انہیں تے لکھ کے لایا ہے شفیع المذنبین رحمت للعالمین شافی معاشر وارث مقام محمود اے میرے نبی دے القابات لکھے میرے عزیزو جدے کہن تے اللہ چھڑ دے تے فرشتے او دا نام اعمال بھی نہیں دیندے آخری آیت مجیدہ او دے متعلق ایک آیت پڑھ دینا سورہ مبارکہ توبہ جی آیت دا نمبر 80 ہے اتھے مقادن لگا اللہ فرماندہ حبیب جنوں آکھیں گا میں چھڑاں میرا تیرے نال رہا وعدہ پر ایک کم اور بھی ہے او کی اللہ فرماندہ ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم یہ جو بندے ہیں نا یہ ان کے متعلق تو 70 بار بھی کہے تو میں معافی نہیں دوں بھائی حدم ہو گئی منو ایک بندہ آندہ نبی پاک نو اللہ آکھے تو 70 باری تم ہی آکھے تو میں نہیں چھڑنے میں کیا اللہ آکھے انہاں کیا اللہ تے آندہ سی تسی شفیع المذنبین تسی جنوں آکھو گے میں چھڑ دیاں تے نبی پاک 70 باری آکھن تے اللہ نہیں مندہ میں کیا اللہ آکھیا اس واسطے کہ اینہ دے متعلق 70 باری بھی آکھے تے نہیں مننا جدو اللہ 70 باری آکھیا نہیں پہ مندہ نبی آکھنے کیوں ہے انہوں دے کمال ہے یار یہ کو گسے والی گل نبی دی نہیں اصل چ بندے لبنے پین گے ہن دعا تے مکان لگا سید میرے تو بعد پڑھن گے تے دعا چ میرے آمین انہاں ایک باری آگ چھڑی تے میرے واسطے کافی ہوے گی خالقا اسی گناہگار اسی خطا کار اسی تقوی دا دعویٰ نہیں کرتے تیرے سامنے تے نبی نہیں کھلوتے جدو تو امتحان چ نبی پائے نے تو نہ کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین نبی حضرت موسیٰ نے آکھا انی ظلمت نفسی فاغفر لی حضرت نوح نے تیری منت کیتی ہے میں منڈے دی سفارش کیتی ہے نا کمال ہے ایک باری کیتی ہے میں آگو نہیں کرتا میں کہ تیری بارگاہ تے نبی حل گئے نے اسی غریب ہاں ایک مہربانی فرمائی سانو گناہگارا چ رکھیں اینا چ نہ رکھیں جنہ دے متعلق بیان ہے پہ 70 بار بھی تو آکھے تے میں نہیں بخشدا اے بدبختاں دا ٹولا جی ایڈے بدبخت خدا دی قسم نبی جدی شفاعت کرے گا اللہ دا وعدہ میں چھڑاں اے نشاندہی میں تاں کر رہا کہ انہاں لوگاں دا ذکر قرآن چ موجود ہے بس کوشش کرنی ہے کہ کوتاہی ہو سکتی ہے گناہ بھی ہو سکتا ہے اینا چ نہیں لڑنا اینا والا کام نہیں کرنا باقی وعدے کاٹے ایتھے پھر پنجابی آ گئی ہر وعدہ کاٹا مصطفیٰ کڈا سکتا ہے وعدہ کاٹا اے نہیں جے کسے کو نکلنا انہوں تیاننا انہاں لوگاں دی شان چ پوری اللہ نے آیت نہیں پوری سورت اتاری ہے تے نام ہی کافی ہے اور سورت کا نام ہی منافقون ہے کیا بات ہے بھائی سورت کا نام ہی منافقون ہے جنہ دے متعلق اللہ آکھے نا 70 باری بھی آکھے تو نہیں بخشیں گا وہ کافر نہیں مشرک نہیں نہ وہ کون نے میں کیا اللہ اے نہ تیڈا گسا کیوں ہی اے تے کلمہ پڑھے آنے خالق کائنات فرماندہ ہے کافر تیڈا گسا نہیں جنہ اے نہ تے کیوں اللہ فرماندہ ہے ذالک بیانہم آمنوا ثم کافروا یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے صدقہ جامع یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے فتوبیا علی قلوبہم فہم لا یفقہون اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے یہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھے یہ سمجھانے سے بھی یہ مطلب ہے سمجھایا کافر سمجھ سکتا ہے
سمجھائیے تو مشرک سمجھ سکتا ہے، سمجھایا یہودی سمجھ سکتا ہے، عیسائی سمجھ سکتا ہے، منافق بس آخری گل ہے منافق نہیں سمجھدا۔ قرآن میرے سامنے ہے، سید بیٹھے نے، اتنے مہربان پاکیزہ ماحول ہے، اس بندہ نہیں لبدا، صحابی لبے تو دے پیر چوما، قبر لبے تو دی مٹی چومنا۔ اس مسجد دے وچ کھلو کے پوچھا یا رسول اللہ تانوں صاحب لگ جاندا ہے منافق کتھے کتھے بیٹھا؟ حضور نے فرمایا میرے پیچھے کھلو کے نماز پڑھ دینے تے میں نو پتہ ہوندہ ہے پہلی صف چ کنے نے، دوجی چ کنے نے، تریجی چ کنے نے، چوتھی چ کنے نے۔ اس وقت تسی تے نبی ہو تے تواڈے تے وہی ہوندی ہے، تانوں تے صاحب لگ جاندا ہے کہ یہ منافق کتھے کتھے نے۔ اسی چاہنے ہاں کہ اسی انہاں لوگاں نال نہ کتے لڑیے، انہاں دی تے رعایت شرع دین بھی نہیں پیوندی تے نشاندہی تانوں تے پتہ ہے تے سانوں تھوڑا پتہ کدی پتہ لگ جائے نا تے اسی انہاں والا کام زندگی چ نہ کریے۔ سرا ہمیں کوئی پیمانہ تو دے دینا کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا جس کے دل میں بغض علی ہو، جس کے دل میں میرے بھائی علی کا بغض ہوتا ہے اس سے اللہ بھی رعایت نہیں کرتا، محمد اس کی شفاعت نہیں کرتا۔ بس جناب میں ہر جگہ لوگاں نوانا کہ یار اہل سنت رہو لیکن بغض علی دل چ نہ رکھنا، اہل حدیث رہو بغض علی نہ رکھنا، دیوبندی رہو کوئی بغض علی نہ رکھنا۔ اے وہ بیماری ہے جدا علاج کوئی نہ نبی رعایت کردا ہے، نبی شفاعت نہیں کردا، اللہ رعایت نہیں کردا۔ اے بغض علی ایک بہت بری چیز ہے۔ میں تاں نہ پہ دیوبندیاں دے وچ بھی ایسے بندے موجود نے جنہیں محبت علی رکھ دیں، اہل سنت وچ بڑے بندے موجود نے جنہیں محبت علی رکھ دیں الحمدللہ۔ اور میرے کو اس ویلے جڑے ظاہر ثبوت نے دیوبندیاں دے سب تو بڑے ثبوت دا نام طارق جمیل صاحب نے، انہاں دے اندر محبت علی موجود ہے۔ باقی وہ شیعہ نو پاویں کی سمجھن محبت علی۔ اور میں تو لوگاں نے بھی آکھیا اوے سانو کافر آکھ لو بغض علی جو تو نکل جاؤ، وہ اسی کو اپنی رعایت پہ منگنے، سانو جو مرضی آکھو بغض علی نہ رکھنا۔ علی نال دشمنی دکھے وے کہ اس طرح دشمنی مولا علی نال یہودیاں بھی نہیں کیتی جویں مسلمانہ کیتی، عیسائیاں بھی یہ نہیں کیتی جویں مسلمانہ کیتی، دکھے وے کہ یہود و نصارہ بھی یہ نہیں کیتی، خدا دی قسم جویں مسلمانہ کیتی ہے۔ غیر مسلم دا بغض علی دا علی دیا پترہ تک رہا ہے۔ اوے مولا علی دی دشمنی جڑی غیر مسلمہ چھے وہ علی دیا پترہ تک رہی ہے۔ جدو مسلمان نے دشمنی علی نال کیتی ہے نا پھر تیاں روڑیاں نے مسلمانوں بازارہ تے دربارہ قبلہ افسوس ہے دشمنی پترہ تک در ہوندی ہے۔ آج بھی بندے اندر میں او دا پتیجہ مار چھڑے، انہیں میرا پرا مار رسی میں او دا پریوہ مار چھڑے، کوئی علی دے پتر مار کے بھی لوگاں دی دشمنی نہ مکی۔ علی دے پوترے قتل کیتے نے کربلا تے اجے بغض نہیں مکا۔ حضرت علی دے نواسے نہیں قتل کیتے، اونا محمد نواسے نے قتل ہوئے، علی اکبر و اصغر پوتے نے قتل ہوئے، عباس دے جعفر تے شبیر پتر نے تے قتل ہوئے۔ اوہ علی علیہ السلام دے انہیں رشتہ دار قتل کرن تو بعد پھر مک گیا ویر مک گیا ہوندا تے لاشاں بیبیاں نو دے چھڑ دے، اور ویر مک گیا ہوندا تے آندے پہنا پراواں دیاں لاشاں لے جاؤ، تیاں پیواں دیاں لاشاں لے جاؤ تے جتھے مرضی دل کرے دفناندے پھرو۔ پوری دنیا فائرنگ کر کے تے پھر راضی ہو کے گھنٹہ اٹھتے دشمنی چ لوگ پنگڑا بھی مار دینے تے اخیر تے وچوں ہی کوئی فائرنگ کرنے والا چواندا ہے اور چلو بس کرو چھڈو۔ میں پہنا وچوں ہی کوئی بندہ آندا یار چھڈو، بندے سارے مر گئے نے چھڈو بس کرو۔ اڈیک دیاں یریاں نے زہرہ دیاں تیاں کدے مسلمان آکھن چلو ہن بس۔ حضرت علی علیہ السلام دے پتر نے کربل وچ کھلو کے آکھیا حضرت امام حسین نے پرا میرے مارے جے، پتر میرے قتل کیتے جے، بھتیجے میرے قتل کیتے جے، دوست میرے مارے جے، مہمان میرے مارے جے، ہن مینوں مارن لگے ہو، میرے تے تلوار چکن تو پہلا، تیر نشانہ کرن تو پہلا تے نیزہ مارن تو پہلا وہ ایک واری مولا حسین آکھیا مینوں منہ نال بول کے دسو مینوں قتل کیوں کر دے؟
فوج جو آواز آئی بغض و نبی کا ساڈا دلاں چ تیرے پیو دا بغض ہے. شبیر فرماندے نے پھر میرے تک رکھیا جے خیمے آل نہ جائے. پھر رہے اتھوں تک رہے. پرائمری سکول میں یو پی چرچ پرائمری سکول جو میں پرائمری کی تھی. بابا جی اس عیسائیوں کا سکول سی چرچ نال منسلک سی. یو پی چرچ پرائمری سکول. اتنے لڑکیاں لڑکے کٹھے پڑھتے سن. اتنے جدو منڈیا نو کن پڑھا سن تو بچیاں نو آدھے سن سریاں صرف کھڑیاں ہو جاؤ. ساڈا نصاب بھی وہ وکھرا ہوں سی. عام نصاب نہیں سی ہوں, گورنمنٹ کا نصاب ہو ہوں سی. وہ نصاب آتا سی عیسائیوں کا اپنا ہوتا سی. وہ بڑے عجیب طریقے سے پڑھاتے سن. تو ٹیچر سے ایک تو ایک دی بیوی سی استانی, دونوں پڑھاتے سن. چھوٹے چھوٹے بچے پرائمری میں اتنے کی. وہ پھر آتے سن مرغے بن جو کن پھڑ لو. وہ کن پھڑ لیتے سن منڈے جہاں سکول کا کام نہیں کیتا. تو جہاں بچیاں 4-5 ہوں سن کلاس چ ریشو سی 4-5 بچیاں 12-14 بچے ہر کلاس. وہ پھر بچیاں والا تھی کھڑیاں ہو. بچے کن پھڑ کے نا تھلے سلیٹ رکھ کے تے سوال حل کرتے تے لڑکیاں کھلو کے کر. ٹیچر 2 مہینے چھٹی ٹر گئے کورس تے. نواں ٹیچر آیا وہ پڑھان لگ پیا. پتہ نہیں وہ کون سی بہرحال مجھے یاد نہیں. اس کام نہ کیتا 2-3 دن. لڑکیاں بھی لڑکیاں انہیں کہا کھڑے ہو جو جنہیں سکول کا کام نہیں کیا. کھڑی ہو منڈے کن پھڑ منڈے کن پھڑ. بچی ایک نو آخر لگا تینوں پرسوں بھی آخیا سی کل بھی آخیا سی تو کل کاپی لکھ کے نہیں لیا. اس آخیا سر اجے وہ سر جی آخیا. اس اینج کیتا تو وہ کمبڑ لگ پئی. وہ پیچھے ہٹ گیا. ماریا نہیں ہو مارے اینج کیتا تو پیچھے وہ کمبڑ لگ. پھر وہ تھلے ڈگ پئی. کہنے لگا نہیں چل ٹھیک. اگلے پڑھ کے 10 بندے سکولے آ گئے. انہوں نے کہا ماسٹر کتنے. انہوں نے کہا ماسٹر جی تسی آئے ہو 2 مہینے واسطے. وہ ماسٹر صاحب اتنے کوئی نہیں, تو اصولوں کا پتا کوئی نہیں. کی کیتا جی. اس آخیا میں نہیں کسی بچی نو ماریا. اس آخیا تیاں نو چپیڑا نہیں اگری دیا. دکھ لگتا ہے میں بڑی دیر دی گل ہے کہ بلا میں سوچنا کسی دی تی نو نریک چپیڑ بخائی ہوئے نا تے خدا دی قسم لوگی پنچایتاں بنا کے آ جاتے نے. کربلا تو مارن لگے نے جناب سکینہ. شام تک بی بی آندی سی بابا جتھے دل کرتا ہے. میرے عزیز دوستو تیاں نو تے نہیں مارنا چاہیے. میں کنا ماریا نے. میرے کو ٹائم ختم ہو گیا. 1 منٹ باقی ہے. 1 منٹ چ دسنا. اسی فاتحہ تے جائیے تو فاتحہ پڑھ کے باہر بیٹھنے ہیں. اندر ساری بیٹی جاندی ہے, اندر ساری بہن جاندی ہے جتھے بیبیاں بیٹھیاں. یہ جڑیاں بیبیاں نا یہ صرف فاتحہ پڑھ کے نہیں بیٹھیاں. یہ پہلا مقتول دی بہن تے گل لگ دی ہیں. پھر وہ بھی روندی وہ بھی روندی, وہ وین کر دی وہ بھی وین کر دی. تسی سوچو وین تے کرنے چاہیے نے انہوں کنوں جدا مقتول دی بہن ہے. یہ جڑی جا کے گل لگ دی ہے نا تسی سنو تو وہ بھی وین کر دی ہوندی. وہ اپنے دکھ بیان کر دی. میں مثال دے طور تے تانوں 2 دکھ دس دینا. ایک آ کے ملتی ہے نا پی وہ دا پرا ٹھیک ہے, وہ دا پرا نہیں قتل وہ دا پرا ہویا ہے, وہ دا صرف ناراض ہے. جو گل چ ماما پا کے آندی ہے میرے نال بولدا نہیں تو میں مک گئی ہاں. تیرے نال تے بولن والا بھی کوئی نہیں رہ گیا. بات تیرے نال تے لڑن والا بھی کوئی نہیں رہ گیا. کوئی آ کے آندی ہے تو ہن اجڑی ہے. 10واں سال ہے میرے بھرا نو مویا. 10ویں سال دا میرا عید لے کے آنے والا کوئی نہیں. عورتاں دی عادت ہوندی ہے کہ بلا گل لگ کے ملدیاں نے. 10 محرم سی, شام ہو چکی سی, اندھیرا اجے چھانا سی. وہ جنہیں 10 منٹ ہوندے نا رمضان چ جنوں روزہ اجے اسی نہیں کھول دے ادو رات نہیں ہوئی ہوندی, شام ہو گئی ہوندی. شام تو بعد تے رات وچ 10 کو منٹ نے جدو اندھیرا چھا جاندا. حضرت فاطمہ کبرا مولا حسین علیہ السلام دی بڑی بیٹی, انہاں دی میں روایت سنانا. وہ صدیقہ بی بی میرے مولا دی بڑی بیٹی, اور روایت کردے نے سورج غروب ہو گیا سی 10 محرم دا تے اجے پوری طرح اندھیرا نہیں سی چھایا. تے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا میرے پیو دا ساروں نانوں کے سنا تے بولا. تے بی بی فرماندی ہے میں اپنے چاچیاں دیاں, اپنی پھپھی دیاں پتراں دیاں, چاچے دیاں پتراں دیاں, اپنے رشتہ داراں دیاں لاشاں میں انج ویکھیاں نے جویں قربانی دا گوشت. اے بی بی دے لفظ نے ٹکڑیاں چ میں لاشاں ویکھیاں نے. فرماندے نے جدوں میں اتوں ویکھیا تے پیو دا سر, ٹبے نال ویکھیا تے لاشاں,
بی بی پاک فرماتے نے میں پلٹ کے ویکھیا نا تے مینوں لاشاں بھی بھل گئی تے مینوں بابا جان دا سر بھی بھل گیا. بھولن والی گل تے کوئی نہیں, تسی اگلی گل سنو گے. بی بی فرماندی ہے مینوں ہر شے بھل گئی, جدوں میں پرت کے ویکھیا نا تے میری پھپھی دے سر تے چادر ہی انہاں نوں جنہ پردہ عزیز ہے نا خدا دی قسم, انہاں ویراں دا قتل بھی اے نا انہاں دے ہاں پردے دی کی اہمیت میں نہیں دس سکدا. بی بی فرماندی ہے جدوں میری تے چادر کو لے گیا سی, جدوں میں ویکھیا نا پھپھی دا سر ننگا تے میں دوویں ہاتھ ودا کے آکھیا پھپھی میں تواڈے گل چ باواں پا کے رونا چاہنی ہوں, اپنے دکھ دا اظہار کرنا چاہنی ہوں. بی بی فرماندی ہے میرے پیو دی جنی اولاد سی, ساڈی پھپھی اپنی اولاد نالوں سانو محبت زیادہ کرتے سن, ساڈی پھپھی ساڈی گل موڑتی نہیں سی. بی بی فرماتے نے زندگی چ پہلی باری میں آکھیا میں تواڈے گل چ باواں پاونیاں تے میری پھپھی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تے میں حیران ہو کے آکھیا پھپھی تسی مینوں باواں ایتھے رکھن کیوں نہیں دیندے؟ فرماتے نے میری پھپھی فرماندی ہے ایتھے میں بڑی اوکھی ہوں. فرماتے نے تھوڑا تھوڑا اندھیرا پہچاندا سی, جدوں میں پیچھے کھلو کے پھپھی جان دے وال مبارک تھوڑے جا ہٹا کے غور نال ویکھیا تے میری پھپھی دی اے گردن تے اے کندھے مبارک دا رنگ اس کپڑے وانگوں سیاہ ہو چکا سی. تے میں حیران ہو کے پوچھیا اماں تانوں ایتھے کی ہوئے؟ فرماتے نے میری پھپھی مینوں دسیا سجاد نو مارن آئے سا, میں کدی سجے ہو جاندی سا کدی کھبے ہو جاندی سا, مینوں ماریا ہی جھوٹیاں موازنہ, مینوں ماریا ہی قرآن دیاں کاریاں, مینوں ماریا ہی جمعہ دیاں نمازیاں. اللہ اکبر.